يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون. اسٹوڈیو اسلام میں جو سلسلہ تفسیر کا چل رہا ہے، آج آپ کے سامنے سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں 206 آیتیں، گویا ایک لمبی سورت ہے. اس کی آیتیں بھی بڑی بڑی ہیں اور اس میں بہت سی چیزوں کو پیش کیا گیا. اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ، ایک اونچی جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے. گویا مکی سورہ رہنے سے توحید، رسالت، آخرت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ طور طریقے اور بعض قوموں کا بھی اس سورہ میں ذکر کیا گیا. اس کی جو آیت میں نے تلاوت کی وہ آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ شروع میں ہی کہہ رہے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. کیونکہ لوگ الگ الگ طریقوں کے راستے پہ چلتے تھے، الگ الگ خداؤں کو مانتے تھے، الگ الگ راستے بنا لیے تھے، قبیلے قبیلے کا بت الگ تھا. تو کہا گیا کہ نہیں، اس رب کی اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان کی اتباع نہ کرو جو اس کے علاوہ تم نے دوست بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے دوست بنا لیا. یاد رکھیے بت پرستی جو آئی ہے وہ نفرت دشمنی میں نہیں آئی ہے، بلکہ دنیا میں کچھ نیک لوگ گزرے، اچھے لوگ گزرے، لوگوں نے ان کی محبت میں پہلے تو ان کو صرف یاد کیا، پھر شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ تم ان کو یاد کرتے بھول گئے، چلو اچھا ہوگا کہ کون سال میں ایک دن بنا لو. پھر اس کے بعد ایک دوسری نسل آئی تو ان کی کچھ یادگاروں کو قائم کر لیا. پھر اس کے بعد ایک نسل آئی تو ان کی تصویریں بنا لیے. پتھروں کا زمانہ آیا تو پتھروں میں تراش لیے. اس طریقے سے بت پرستی شروع ہوئی. تو کہا گیا کہ تم ان کو نیک سمجھ کر اور ان کے ذریعے سے تم اپنی عبادت اور ساری چیزیں کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس اللہ کی بات، اس بات کی عبادت کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے، ورنہ اکثر انسان یا تو کفر میں رہ جاتا ہے، کفر سے بچ گیا تو شرک میں پڑ جاتا ہے، شرک سے بچ گیا تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، بدعت سے بچ گیا تو رسم و رواج میں پڑ جاتا ہے، اس سے بچ گیا تو اپنی مرضی کی عبادت کرتا ہے. بہت کم بندے ہیں جو خالص اللہ کی عبادت، خالص اللہ کے احکام کو ماننا اور صرف نبی کے طریقے پر چلنا، بہت کم بندے ہوتے. پھر اس کے بعد اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب نیکی کی بنیاد پر ہوگا. تو جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے. کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. دنیا کیا سمجھتی تھی کہ فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں ہم کو سفارش کر لیں گے،
فلاں ہم کو کامیاب کر دیں گے، ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، صرف اور صرف نیکیوں کی بنیاد پر۔ تو جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو وہی لوگ اپنے نفس کو گھاٹے میں ڈالیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف نیکی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور اپنے رشتہ داروں کا نام لے کر کہتے تھے، اے لوگو آپ یہ نہ سمجھنا ہے کہ میرے نبی ہیں، بلکہ یہ کرو کہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ داری، خاندان، یہ سب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، رب کے پاس صرف عمل ہے، ایمان اور عمل۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں آدم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے، تقریباً 11ویں نمبر آیت سے لے کر 25 تک۔ وہ واقعات جو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ابلیس سے کہ تم سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ کون سی چیز ہے تجھے سجدے سے روک رہی ہے؟ تو اس نے کہا نا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیے، اور اب آدم کو اپنے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، بھڑکتا ہے، دہکتا ہے، شعلے اس کے بلند ہوتے ہیں، جبکہ مٹی اوپر بھی پھینکیے تو واپس نیچے ہی آتی ہے، وہ حقیر ہے۔ گویا شیطان کا اس میں تکبر بتلایا جا رہا، اس کا غرور بتلایا جا رہا، اس لیے کہا گیا تکبر عزازیل را خارد کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر بہت خراب چیز ہے، کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ اصل تکبر۔ تو شیطان بیک وقت اللہ کی نافرمانی بھی کیا، دوسرا نافرمانی کی وجہ تکبر تھا، تو اصل وجہ تکبر ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاہْبِطْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے، تیرا تکبر تجھے غارت کرے گا، تو ذلیل ہو جائے گا۔ لیکن شیطان نے اس کے بعد کہا اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، یوم یبعثون، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہاں تک۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے اتنے بڑے نافرمان کو بھی مہلت دے رہے، سامنے کھڑے ہو کر نافرمانی کر رہا ہے، لیکن ایسے نافرمان کو بھی کہہ رہے انک من المنذرین، جا میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، کیا کرے گا تو شیطان کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے گمراہ کروں گا، یہاں تک کہ اکثر لوگ ناشکرے بن جائیں گے۔ اللہ نے پھر اسے کہا تو ذلیل ہو، تیرے اوپر جو ہے لعنت ہو، اور یاد رکھ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تجھے جو مانیں گے وہ میرے نیک بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، یاد رکھ، لیکن تجھے جو مانیں گے میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر، شیطان کے نقش قدم پر چل کر گمراہ تو نہیں ہو رہے۔ تو اس چیز سے ہمیں کون سی چیز بتائے گی؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت۔ بڑی تفصیل سے یہاں پر ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ شیطان سب سے پہلے اٹیک، حملہ کس پر کیا؟ آدم اور حوا پر، کیسے گمراہ کیا ان کو، اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ دونوں کے پاس گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا تھا، تو دونوں کے پاس گیا اور قسم کھا کر کہا، کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، ہم آپ دونوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی شخص چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے تو گویا یہ دھوکہ ہے۔ تو شیطان نے دونوں کو بڑی اچھی طریقے سے گمراہ کیا۔ لالچ، بڑا سے بڑا انسان لالچ میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیا لالچ دیا؟ کہا اگر آپ ان درختوں کا پھل دونوں کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ لالچ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا حربہ ہے، ایک ایسی اس کی چال ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس میں پھنس جاتے
کسی کو عہدے کی لالچ، دولت کی لالچ، علم کا غرور، نہ جانے کیا کیا چیزوں کے ذریعے سے شیطان گمراہ۔ تو اس میں کئی باتیں بتلائی گئی۔ ایک تو کہا کہ میں قسم کھا رہا ہوں، وقاسمہما، قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں۔ پھر کہا میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی بھلائی چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ان دونوں کو اس سے قریب کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں 4 آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایک آیت میں تو صاف صاف کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کی نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو، جیسا کہ شروع میں آپ نے سنا کہ قرآن پڑھتے وقت بھی کہا گیا کہ شیطان سے پہلے بچنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور آگے آیتیں آئیں گی جس میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان کے حربے سے، چال سے، ہر چیز سے پہلے بچو۔ پھر اس کے بعد لباس کو اس میں تقوی کہا گیا کہ تقوی والا لباس کیا ہے، یعنی خوف خدا، وہ لباس جو ہمارے جس طرح جسم کو عیب کو چھپاتا ہے، تو ہم اپنے جسم کو ایسا تقوی والا بنائیں کہ وہ سارے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک چیز کے اندر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات اس وقت کہی گئی کہ مسجد کو کہا گیا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی مسجد کا آداب، احترام، جو تمہارے پاس لباس اس میں سب سے اچھا، پاک صاف، خوشبو، سرما، یہ ساری چیزیں جو بتلائی جاتی ہے مسجد میں آئیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ہو کر آؤ۔ اچھے لباس جس طرح ہم گھر میں ہوتے ہیں، سادے لباس میں ہوتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو فوراً کوئی شرٹ یا کوئی کرتا یا کوئی دوسرے کپڑے ڈال دیتے۔ ایک انسان کا جب اتنا احترام ہے تو اللہ کے گھر میں ہم جائیں تو اچھے لباس میں جائیں۔ بہت سے لوگ فجر کی نماز میں دیکھیں گے ایسے ہی کپڑوں میں اٹھ کے سیدھے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو اس کی بھی زیب و زینت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور خاص کر مکے میں لوگ اس وقت ننگے دھڑنگے آتے تھے تو اس سے بھی منع کیا گیا اور کہا گیا کہ کپڑے استعمال کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں، یہ جو سورہ اعراف جو نام ہے، اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیوں کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر برابر ہوں، اگر ایک بھی گناہ زیادہ تو جہنمی، ایک بھی نیکی تو جنتی۔ لیکن یہ جنت میں تو جائیں گے لیکن فی الحال نہیں، کیونکہ ان کو یہاں رکھا جائے گا۔ یہ ایک اونچی جگہ ہوگی جہاں سے جنت بھی دکھائی دے گا، جہنم بھی دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتلائے گا کہ کاش تم دنیا میں چند نیکیاں اور کر لیتے تو تم بھی جنتیوں کے ساتھ چلے جاتے، اور اگر خدا نخواستہ تمہارے گناہ بڑے ہوتے تو دیکھ لو تمہارا انجام کیا ہوتا۔ تو یہاں رہ کر یہ جنت کو بھی دیکھیں گے، جہنم کو بھی دیکھیں گے، دونوں طرف دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو خوشی ہوگی، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اپنے منہ موڑ لیں گے اور منہ جو ہے پھیر لیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ان کو نظر آئیں گے کہ ان کے ساتھ ہی دنیا میں تھے تو ان کو افسوس بھی ہوگا، لیکن جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش تم لوگ ہمارے لیے کچھ نیکی کرتے یا ہم کو بھی نیکی میں ساتھ رکھ لیتے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بھی بیان کرایا گیا ہے کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتی کو دیکھیں گے۔ تو جنتی جو جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن جہنمی جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے کاش تم لوگوں کو جو کھانا پینا دیا جا رہا ہے اس میں سے تھوڑا ہم کو بھی دو گے تو اچھا رہے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کافروں پر یعنی جہنمیوں پر یہ سب حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت میں ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے
ان کو دکھایا جائے گا وہاں، جن بتوں کو عبادت کر کر یا جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، جب ان کو دیکھیں گے تو ان کو غصہ آئے گا اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ انہوں نے ہی ہم کو گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یاد رکھو تم کو بھی ہم نے سوچ اور سمجھ دی، تم اس دن نہیں سوچے سمجھے، دوسروں کے پیچھے پڑ کے گمراہ ہوئے، آج ہر آدمی کو اس کے گناہوں کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جن کے اوپر کفر ثابت ہو گیا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور تکبر کیے، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک مثال دی گئی، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے ناکے میں، یعنی جو دھاگا، جس سے دھاگا لگا کر جو ہم کپڑا سیتے ہیں، جو دھاگا سوئی میں لگایا جاتا ہے نیل میں، اس چھوٹی سی جگہ میں اونٹ داخل ہو جائے یہ ناممکن ہے، تو اسی طرح اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے سامنے تکبر کرنے والے، اس کی عبادت سے دور رہنے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ناممکن ہے ان کا جانا۔ جس طرح اونٹ کا اس میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ نے صاف فیصلہ کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو کہا گیا لہم من جہنم میہاد، ان کا بستر وہی، ان کے اوپر سے آگ اور سارے طرف سے ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگا۔ والذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ان کو ہم کہ جتنا ان کا نفس تھا، جتنا ان کو طاقت اور قوت تھی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف دیا۔ ایمان اور عمل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کی طاقت اور قوت سے باہر ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کرے گا، جنتیوں کے دلوں میں سے جو کینہ، کپٹ اور خرابی ہوگی وہ نکال دے گا۔ جنت میں بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ لوگ رہیں گے۔ تو بہرکیف اس سورے میں جنتی اور جہنمی کا ذکر کرایا گیا اور دونوں کو بتایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ جنت نیک والوں کا گھر ہے، جہنم گنہگاروں کا گھر ہے، اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ہرگز جہنمیوں کو نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ نے حرام کیا۔ اگر کوئی آدمی کو یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں نوح علیہ السلام کا، قوم عاد اور سمود کا، قوم لوط کا، شعیب علیہ السلام کا، اور پھر بہت لمبا ذکر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کر کے بتلایا گیا کہ یہ سب نافرمانی کیے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، جو نافرمانی کیے وہ ہلاک ہو گئے۔ خاص کر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لوگوں نے ان کو دھمکیاں دی کہ اے شعیب، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے اور تمہیں واپس نہیں تو اپنے دین میں داخل کر لیں گے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، آج کل بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے الٹا تو ہم تم کو یا تو بستی سے نکال دیں گے یا تم کو واپس اپنے دین میں داخل کر لیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ بات سن کر یقین کرنا چاہیے کہ کبھی بھی جیت حق کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کا ذکر کر کے بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے اس سورے میں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور دوسرے لوگوں کو اس میں دعوت بھی ہے۔ اکثر انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے روزی کے معاملے میں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کون سا راستہ اپناؤں جس پر روزی ہے۔ تو کیا اسلام صرف نماز، روزہ، عبادت، ذکر و اذکار کا ہی مذہب ہے؟ اللہ کو ہم مانیں گے تو صرف ہم کو یہی ملے گا؟ نہیں، اس میں روزی کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی کے لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزاریں، تقوی سے مراد حلال و حرام کا خیال رکھیں، جائز ناجائز کا خیال رکھیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، فرائض کی پابندی کریں، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
تو ہم برکت جو آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے، والارض اور زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیں گے. گویا یہ سب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن افسوس کہ بستی والوں نے اللہ کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے عمل کی بدولت ہم نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ قوموں کو الگ الگ طریقے سے پکڑتا ہے. عذاب کب آئے گی ہم بول نہیں سکتے، صبح کے وقت، شام کے وقت، کھیل کود کے وقت، جب بھی چاہے اللہ تعالیٰ پکڑ لے. تو وہ بھی اس سورے کے اندر بتلایا اور آخر میں کہا تلک القریٰ، یہ وہ سب بستیاں ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا، ان کے قصے ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں. تو گویا مکی سورے رہنے سے بار بار رسالت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور توحید کا ذکر ہو رہا ہے، اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر اس سورے کے اندر چند چیزیں بھی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے دو جانوروں کی مثال دے کر. ایک تو کتے کی مثال دی گئی جو بہت خراب مثال ہے. وہ یہ کہ کتے کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اپنی زبان زمین کی طرف لٹکائے رہتا ہے، بھوک سے، پیاس سے، یا کسی اور چیز کی تلاش میں. بہت سے انسان بھی ہیں جو ہمیشہ دنیا کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ، رسول، دین، اخلاق، جائز، ناجائز، حلال، حرام، اس کی کوئی تمیز نہیں کرتے. بس ان کی ایک ہی چیز ہوتی ہے، صرف ہائے 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 ہائے. ان کے سامنے حق آتا ہے، سمجھتے ہیں، لیکن ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. پھر اس کے بعد ایک دوسری مثال دیا کہ انسان بھی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو عقل ہے، آنکھ کان ناک ہے، جانوروں کو بھی ہے. تو پھر دونوں میں فرق کون سی چیز ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ جو انسان سوچ سمجھ نہیں رکھتا ہے وہ جانور سے بدتر ہے، اور ایسے ہی انسانوں کے لیے جہنم تیار کی گئی. آیت سنیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جنات اور انسان سے جہنم کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا. کون سے جنات و انسان؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یعنی دنیا کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن حق سمجھ میں نہیں آتا ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ دنیا کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، نفع نقصان ان کو نظر آتا ہے، لیکن شریعت، حق، رسالت، قرآن، آخرت یہ نظر نہیں آتا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں. یعنی دنیا کی ساری چیزیں سنتے ہیں، اللہ کی پکار کو نہیں سنتے، نبی کی دعوت کو نہیں سنتے، قرآن کی دعوت کو نہیں سنتے، حق کو نہیں سنتے ہیں. تو گویا کہ وہ سننا نہیں ہے. کَأُولَٰئِکَ کَالْأَنْعَامِ، یہی لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر ہیں. گویا صرف جانور ہی نہیں، کیونکہ جانور میں ایک صفت ہوتی ہے کہ اگر مالک اس کو کھانا پینا دیتا ہے، اس کو پالتا، اس کو گھر میں رکھتا ہے، تو وہ بلاتے ہی آ جاتا ہے، جاؤ کہنے سے چلا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو دفاع کرتا ہے. لیکن یہ کیسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میرا مالک ہے، لیکن نہ اس کو سنتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے. تو گویا یہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. تو اصل غافل وہ ہے جو حق سے غافل ہو، باقی کی دنیا کی ساری چیزیں اس کے ہو. حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس کے بہترین سے بہترین نام ہے. فدعوہ بہا، اس کو پکارو. لیکن لوگ اس کے ناموں کے بارے میں غلطی کر رہے ہیں اور باقی دنیا کی ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہاں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے، انسان کو دعوت دی گئی ہے، انسان کو تیار کیا گیا ہے کہ تم کیا ہو اور کیا کر رہے ہو. پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو سوال و جواب ہوگا اس کا اس سورے میں آیا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے بارے میں بھی لوگ سوال کرتے تھے، شک کرتے تھے، تو اس کا جواب دیا گیا. اور قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہے اس کے بارے میں شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. رہ گیا قیامت کے دن حساب و کتاب، تو یہ برحق ہے، ضرور ہو کر رہے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا بتلایا ہے.
قرآن کی تلاوت جو ہے کرتے وقت ہمیں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور خاص کر جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بیان کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو دعا کرتے وقت کہا گیا ہے کہ اللہ کو پکارو تو خوف کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یہ دلوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے عاجز اور اپنے آپ کو بالکل عاجز بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب قرآن پڑھیں تو غور سے سننا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو غور سے سننا چاہیے، خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوتی ہے۔ ہاں اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو دل میں ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ عذاب کی آیتیں آئیں تو اس سے بچنے کی، نعمت کی آیتیں آئیں تو اس نعمت کو سوال کرنے کی، اور یہ سب چیزیں دل میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی تضرع کے ساتھ، خوف کے ساتھ، آواز کو ظاہر نہ کریں، اور خاص کر یہ چیزیں صبح و شام میں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز بھی بتلائی گئی کہ قرآن کے آداب بھی، کہ قرآن یہ نہیں کہ ہم کہیں ڈال دیے، آواز چل رہی ہے اور اپنے کاموں میں مشغول رہے، یا قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے خیالات کہیں اور گم ہیں، یا ہم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ کسی اور نہیں۔ قرآن کے آداب اصل یہی آیت کا وہ مفہوم ہے، جو چونکہ مکی سورہ ہے تو مکے میں چونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو کچھ لوگ آ کر وہاں آوازیں کرتے تھے، اس لیے آواز کرتے تھے تاکہ وہ قرآن پر غالب آ جائیں، جیسا کہ دوسری آیتوں میں آیا ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو دوسرے لوگ جو کرتے ہیں کریں، آپ جو ہے خاموشی اختیار کریں، ایمان والے خاموشی اختیار کریں اور سنیں اس کو غور سے، اس لیے کہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ساری چیزیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد یہ پہلی صورت ہے جس کے آخری آیت پر سجدہ بھی آتا ہے، لیکن اس سے پہلے والی بات جو ہم لوگوں کو کہا گیا، جو لوگ بھی اپنے رب کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ رب کی عبادت سے تکبر کرنا یعنی اس کی عبادت سے دور رہنا، اس کو یاد نہیں کرنا، یہ تکبر میں داخل ہے۔ کیونکہ ہم بڑے آدمی کی جس طرح احترام کرتے ہیں تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اس کا احترام کیا ہے؟ اس کی عبادت، اس کی فرما برداری، اس کے سامنے عاجزی، انکساری، اپنے سجدے کو جھکا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت۔ تو یہ سورۃ الاعراف جس میں سب سے زیادہ اصل جنتی جہنمی کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ یہ سب برحق ہیں، یہ سب ہو کر رہیں گے، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ جو تعلیم دی وہ یہ کہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، کہ جہنم کے آگ سے بچا لے۔ جہنم، نار، یہ سب الفاظ بار بار قرآن میں آئے، اور دوسری کا کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر لیا، وہی کامیابی ہے۔ اور اس کے لیے صرف نماز روزے نہیں ہے بلکہ ساری شریعت ہے، سارے شریعت پر عمل کر کے اللہ کا بھی حق ادا کرنا، انسانوں کا بھی حق ادا کرنا، ورنہ جو انسان جہنم میں چلا گیا اس سے زیادہ بدبخت، اس سے زیادہ ناکام، اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے۔ حتیٰ کہ آگے چل کر سورۃ الفرقان میں نیک بندوں کا ذکر آئے گا، تو نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بتلائی گئی کہ وہ بھی جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ نیک ہے تو نیکی کام آ جائے گی، جنتی کہلائیں گے، لیکن نہیں، اسی وقت وہ کامیاب ہوں گے جب وہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو اسی لیے اس سورہ میں اعراف ایک مقام ہے جہاں پر جنتی اور جہنمی دونوں کے علاوہ ہوں گے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اپنی رحمت کی بدولت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت عطا فرمائے، نہیں تو کم سے کم اپنی رحمت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھے، اپنی رحمت کی بدولت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنی مغفرت کی بدولت ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔